نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا طریق امیر بھی نہیں غریبی ہے، خودی نہ بھیج غریبی میں نام پیدا کر. میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لڑے قریب سے ہوں. میں یوں ہی دس و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. انتہائی قابل احترام برادر محترم جناب ضرب خان صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ KPK، صدر پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن، اور میرے کوہستان کے بالخصوص تحصیل پالس سے تعلق رکھنے والے انتہائی غیرت مند، عزت مند عمائدین، اور میری ہم سفر ہم نظر کوہستان پالس کولے کے پہاڑوں میں بسنے والے بھائیوں، آج یہ خوشی کے لمحات ہیں کہ ہم ایک قومی مسئلے میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارا اس خطے سے تعلق رکھنے والے ایک ایسا شخص کہ جس کی کلچر، قبائلی سوچ، خطے کی پسماندگی اور ان علاقوں کے عوام کے مزاج شناسی سے ایسے واقفکار ہیں کہ اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں وجالہ صاحب کے اس رائے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جب میں ان سے ملا تو اس نے مجھے یہ فرمایا کہ آپ رات کو گھر آئے لیکن ضرب خان کو ساتھ لے کر آئے، اور یہ ان کی بھی اچھی رائے تھی اور ضرب خان کا بھی حق بنتا تھا، اس لیے کہ یہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے، حقوق کی بات ہے، اور ضرب خان ان کا سیاسی مشیر ہے. اور مجھے خوشی اس بات پر تھی کہ وہ بھی اس ریجن سے تعلق رکھتا ہے جس ریجن سے میرا تعلق. اور پھر ہزارہ ڈویژن کے برسر اقتدار جماعت KPK میں تحریک انصاف کے صدر بھی تھے. تو میں نے بھائی جان کو فون کیا تو یہ اسلام آباد سے اٹھی جا رہا تھا ایک جنازے پر. تو میں نے کہا کہ وزیر صاحب سے میں نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا تھا، اگر یہ مس ہو جائے تو پھر ٹائم نہیں ملے گا. اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وزیر صاحب سے ٹائم میں لوں گا اور پشاور کے بجائے اسلام آباد میں ٹائم لوں گا. تو رات کو میں گیا اور وزیر صاحب کو میں نے یہ بات کی کہ وہ اس طرح مصروفیت میں تھے، وہ نہیں آ سکے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں بھی ان کو کہوں گا کہ آپ جا کر قوم سے پہلے مشورہ کر لیں دونوں. تو میں نے جب ان سے فون کی تو انہوں نے کہا کہ مانسہرہ اور ابراہیمآباد میں جہاں لوگوں کو آسانی ہو
وہاں اور جو ٹائم قوم چاہتی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ ٹائم بھی آپ دیں گے ابٹ آباد اور مانسہرے میں. تو کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر ابٹ آباد ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ جگہ کا انتخاب بھی ہم نے کر کے ان کو بتایا ہے اور ٹائم کا انتخاب بھی میں نے کیا ہے. تو میں اس پر بھی ان کا مشکور ہوں. اور پھر بروقت انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس مسئلے کی حساسیت کو مد نظر رکھ کر یہاں پہنچا ہے. اس پر بھی میں ان کا مشکور ہوں. اب میں جناب ضرب خان کو اس جرگے کی وساطت سے تھوڑا سا تمہید میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ ضلع کوہستان ہے کیا چیز. جنابی والا ضلع کوہستان کا مشرقی کنارہ مداخل آباد سے لے کر باشا تک یہ پرانا ضلع ہزارے کے تحصیل بڑگرام کا حصہ تھا. ضلع ہزارہ تحصیل بڑگرام اور پشاور ڈویژن تھا. اور اس سائڈ مغربی کنارہ ضلع کوہستان کا یہ بنکھر سے لے کر کنڈیا تک یہ تحصیل الپوری ضلع سوات مالاکنڈ ڈویژن کا حصہ تھا. پھر 1976 میں جب ہزارہ سیز ہوا پشاور سے 3 اضلاع میں تقسیم ہوا، ابٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان. یہ ایک نوٹیفیکیشن میں اور پھر اسی تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن اور ہوتا ہے کہ اس میں ان 3 اضلاع پر مشتمل ہزارہ ڈویژن اور ان کے نیچے سب ڈویژن اور تحصیل. تو ضلع کوہستان کا نوٹیفیکیشن 159 گاؤں پر ہے جو کہ مداخل آباد سے لے کر باشا تک صرف مشرقی کنارہ ہے. اور اس کے نیچے ایک تحصیل ہے داسو، اس کے بھی 159 گاؤں ہے. ایک سب ڈویژن ہے تحصیل داسو، اس کے بھی 159 گاؤں ہے. پھر اس کے بعد گورنر صاحب کا کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس وقت یہ ہزارہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا، 3 اضلاع میں تقسیم ہو رہا تھا، تو یہ چیف ایگزیکٹو اس وقت وجالہ صاحب کا چاچا تھا نصر اللہ خٹک. یہ اس زمانے میں وہ تھا، اس نے کیا ہے. پھر اس کے بعد گورنر صاحب کا ایک آرڈر ہے کہ یہ 154 گاؤں پاٹا ضلع سوات سے آپ ضلع کوہستان کے ساتھ اٹیچ کرو فار انتظامی پرپس. اور پھر 1977 میں وجالہ کے اس لیٹر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک پٹن تحصیل کا یونٹ بنا کر ضلع کوہستان کے ساتھ انتظامی پرپس کے لیے شامل کیا جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں کوہستان کی ضلع کی اصل ساخت اس طرح ہے کہ ایک ضلع کوہستان ہے اور ایک ضلع کوہستان کا اٹیچ علاقہ ہے. یہ 154 گاؤں یہ اٹیچ علاقہ ہے جس میں تحصیل پٹن بھی ہے. اور پالس یہ تحصیل داسو کا حصہ تھا. اور جو اصل ضلع کوہستان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے 159 گاؤں یہ اس میں ہے. یہ پالس کالج سب اس میں ہے. اس کے بعد ہمارے یہ پٹن کے بھائی یہ قوم سامنے ہے، انہوں نے رخنہ ڈالا، اختلاف ڈالا کہ ہیڈ کوارٹر پٹن بنے. تو عارضی طور پر آ کر وہاں یہ انتظامیہ بیٹھ گئے. پھر جب اوپر دفاتر بن گئے، اوپر جانے لگے تو یہ قوم پکڑ کر روکتے تھے کہ آپ اوپر جانا ہم نہیں دیں گے. مجھے یاد ہے کہ آخر میں ایک جو محکمہ تعلیم چلا گیا ہے. پھر ان کو جب موقع ملا بغیر کوہستان میں سے کسی نے بھی داسو ہیڈ کوارٹر پر اختلاف رائے نہیں رکھا ہے بغیر ہمارے پٹن کے بھائی سے. پھر جب مولانا عبدالحلیم صاحب MNA بنا، مولانا دلدار صاحب وہ MPA بنا اور MNA کی حکومت تھی جس میں ہم سب ممبر تھے، تو انہوں نے وزیرہ کو کہا کہ ہم داسو نہیں جاتے ہیں. آپ اس طرح کرو کہ ایک نوٹیفیکیشن کرو کہ 4 دن یہ زمین انتظامیہ داسو میں بیٹھے گی اور 2 دن پٹن میں بیٹھے گی.
وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. آپ کو معلوم ہے نا, کچھ دن آ کر ایس پی اور ڈی سی بیٹھ بھی گئے اور ساتھ ہمیں بھی آنکھ نکالا گیا کہ آپ کیوں نہیں مانتے ہیں. ہم نے کہا یار یہ کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ کچھ دن داسو میں رہے, کچھ پٹن میں رہے اور کچھ پالس میں رہے. آخر انتظامیہ ہے, ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب یہ پھر جو درمیانی جو مدت تھا وہ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا جو پی 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 اور ایم پی کے دور تھا, وہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پالس کے لوگ یہ سری سے دوسری ضلع کے مخالف تھے, لیکن آخر میں جب یہ لوئے کوستان کے 23 یونین کونسلوں کا جگہ ہوا تو ہمارے پالس والوں کی طرف سے ذمہ داری لی حاجی امیر زادہ تحصیل پالس نے جو کالج سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے کہا پھر آخر میں پٹن گیسٹ ہاؤس میں آخری جگہ ہوا, آخری جگہ. اس جگہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پالس والے ضلع کی مخالفت نہ کریں. جہاں تک ہیڈ کوارٹر کا تعلق ہے اس میں ہم یہ 23 یونین کونسلوں کا ایک کمیٹی بنائیں گے جو ہر یونین کونسل سے 3 ممبران ہوں گے. وہ بیٹھ کر ضلع کا فیصلہ کریں گے. حاجی امین زادہ صاحب اگر ہیں تو کھڑے ہو جائیں. یہ فیصلہ ہوا تھا نا, ہاں یہ فیصلہ ہوا. پھر جب اس دفعہ موقع آ گیا تو یہ بات میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ حالات کافی دور سے آپ کے سمجھ میں آئے. تو پٹن کمیٹی جو 4 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے, 48 ہے یا 28 ہے, یہ اور بمایا ایم پی اے, یہ وزالہ صاحب کے پاس گئے. وزالہ صاحب کو کہا کہ یہ ہمارا کوہستان کا ٹوٹل لوگوں کا یہ مطالبہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وزالہ صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے چہرے یہ صرف پٹن سے تعلق رکھتے ہیں تو وزالہ صاحب یہ فیصلہ نہ کرتا. لیکن ان کو بتایا گیا کہ یہ ہمارا متفقہ یہ بات ہے, ساتھ ہمارا الیکٹڈ ایم پی اے ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جب ایک آدمی وزالہ کا ساتھ دیتا ہے, وزالہ کو وزالہ بنانے کا ووٹ دیتا ہے, ان کی ہر ایک بات کا مطلب وہ موقف کا تائید کرتا ہے, ایک اپوزیشن کا ہے, تو یہ سارے لوگ اپوزیشن کے ممبر کو کم توجہ دیتے ہیں, اقتدار والے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں پشتوں میں سنگ کریال سے بنے گی. تو اسی بنیاد پر تو ہمارا قوم میں ایک جائز موقف ہے, ایک جائز موقف. جائز موقف یہ رکھا کہ اگر پٹن ضلع بناتے ہو تو بناؤ. یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے کوہستان کی 3 سب ڈویژن ہے, ایک پٹن ہے, ایک پالس ہے, ایک داسو ہے. اب ضلع میں تقسیم یا 2 ایم پی اے نیچے آئیں گے, ایک ایم پی اے اوپر رہے گا ضلع میں, یا 2 ایم پی اے اوپر رہیں گے, ایک ایم پی اے نیچے آئے گا جو نیا ضلع بنتا ہے اس میں. تو ہم نے کہا جو تحصیل پٹن ہے عبدالحق صاحب کا حلقہ ہے وہ ضلع بنائے, ہمارا کوئی رکاوٹ نہیں. اگر ہمیں موقع مل گیا اس طرح تو ہم اپنا ضلع بنائیں گے, اگر نہ بنا سکے تو اپنا آزادی تو ہماری برقرار رہے گی. لیکن ضلع اس طرح بنائے کہ انہوں نے کہ عبدالحق خان کو اکیلا چھوڑا, یہ ستار خان کو, اور ہمیں بھی ساتھ ملایا. اس میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر ہمارے یہ لوگ احتجاج پر گئے, وزالہ صاحب کے پاس گئے, پھر تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری کے سامنے دھرنا دیا, وہاں سے پھر وزالہ صاحب سے ملے, پھر کمیشن بنا, پھر سارے مسائل ہوتے آخر میں ہم دھرنا کے لیے گئے بڑی گالا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. تو 17 تاریخ تھا. یہ پیو والوں نے فون کیا کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں, فوجی اسکول میں کوئی واقع ہے. وہ 17 تھا جو پشاور آرمی اسکول کا دن تھا. تو ہم لیاقت آباد میں 500-600 لوگ جمع تھے, تو اسی میں خبر آئی کہ وہاں 6 آدمی شہید ہو گئے, بچے پھر گھر کے 20 ہو گئے, پھر 100 سے بھی بڑھ گئے, پورا ملک میں شوق بنایا گیا. تو اب ہم دیوانوں کی طرح کدھر جائیں, تو ہم بھی وہاں بیٹھ گئے. ہم نے کہا 3 دن ہمارا بھی شوق, تو کمیٹی چوک میں جا کر ہوٹلوں میں رہے. تو وہاں ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اگر
اس سے اگر ہماری یہ بات اس جرگے سے حل ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ اگر مذاکرات ہو جائے تو ہمارا یہ جرگہ ہے، اگر مذاکرات کو ٹائم نہ ملے تو ہمارا دھرنا ہے، یہ بات ہوئی۔ پھر وہاں سے نائب الحق صاحب نے ٹائم طے کر دیا، 10 رکنی کمیٹی جا کر ان سے ملی، تو عمران خان نے کافی باتیں کی، ان کو تسلی بھی دی، اور پھر یہ کہا کہ جو میں خٹک کو کہتا ہوں وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ پھر فکس بھی آیا ان کے پاس۔ پھر ایک دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی میں مجھے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ اس روئے ضلع میں آپ لوگوں کو نقصان ہے، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے، لیکن ادھر عبدالحق خان جذبات میں ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے، تو لہٰذا اس کو چھوٹا سا ذرا چھوڑ دیں گے آپ کو۔ اب میں نے کہا خدا کے لیے اس طرح کریں، یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود عبدالحق خان کیوں آمادہ نہیں ہے؟ جناب ضرب الخان، میں آپ کو انتہائی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے پڑوس میں ضلع بڑگرام ہے، وہاں خانگی کا نظام ہے، تو وہاں بڑا خان وہ تصور ہوتا ہے کہ جس کا نوکر زیادہ ہو، جس کا مزارع زیادہ ہو۔ ایوب خان کو کیوں بڑا خان سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی مزارع زیادہ ہے، ٹوپک مار زیادہ ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے ساتھ مزارع رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اور کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں رہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں ملایا، ہم ایک قانون کے دائرے میں احتجاج ہمارا جاری تھا، ہم نے عدالتی کارروائی پر بھی گئے۔ جب ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو وہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، جو ہماری سوچ تھی ان کا وہ چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ کس طرح سامنے آ گیا؟ جناب ضرب الخان، ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کے کمیٹی نے متحدہ فیصلہ کیا کہ پالس والوں کا داخلہ پٹن کے سرزمین پر بند۔ پھر وہ کمیٹی نے فیصلہ، جمعے کا دن تھا جیسا کہ آج ہے، تمام پٹن میں جہاں جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی ان نماز پڑھانے والے علماء کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ آپ ممبر رسول سے پڑھ کر سنا ہے، اور وہ یہ ہے وہ یہ ہے، ہم نے اس سے نکالا متفقہ یہ اعلان، یہ ممبر رسول سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد روڈ مکمل بند ہوا، اسکول کے بچے بھی واپس کر دیے گئے، سرکاری روڈ بھی روکا گیا، جو ہماری ماں اور بہنوں کو مریض بشام لا رہے تھے یہاں پر ان کو بھی واپس کر دیا گیا۔ اور اسی دوران تمام اخبارات بھی گواہ ہیں، ایک بچی جو مولوی ابراہیم کے خاندان کی تھی یہ فوت بھی ہو گئے، اور MLA صاحب نے وہاں سے ہماری جو پٹن بازار میں دکاندار تھے ان کو بھی واپس کر دیا گیا، ہماری گاڑیوں کو بھی واپس کر دیا گیا، اور راستے میں پولیس کی مائب میں جاتے ہوئے گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ یہ سارا کوئی معاملہ ہونے کے باوجود آخر میں انہوں نے ایک اس پر یہ ایک بچی کو بھی اور یہ 2 آدمیوں کو بھی زخمی کیا۔ یہ سب تو اس لیے یہ بچی ہے، اس کو بھی یہ کان پر مارا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو گئے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے، اس قوم کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں رات رات یہاں سے نکل گیا، میں جب وہاں پہنچ گیا تو 200 آدمی آپ نے لسٹ تیار کیا تھا نا کالج سے، 200 کی لسٹ پالس سے تیار تھی نا کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھے، اور باقاعدہ لسٹیں پڑے ہر ایک قوم سے 25 آدمی۔ لیکن میں نے کہا خدا کے لیے ایسا مت کرو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، یہاں حکومت ہے، انصاف ہے، آخر یہ لوگ کب تک یہ جبر کریں؟ تو میرے یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں خود نکالا ہے پڑھنے سے، زبردستی
کچھ عرصے تک کچھ نہیں کہیں گے، اس سے آگے پھر کہیں گے کہ کسی وقت تو آپ لوگوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم بھی کچھ ہیں. تو اب انہوں نے ہمیں پٹن پر جانے کے سوچ کا انہوں نے اب خود مستقل دفن کر دیا. کیا اس بچی کے خون کو دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کہ میں کس گناہ پر زخمی ہو گئے؟ یہ جو پولیس کی گاڑی میں پھر مزید یہ کہ 3 پولیس والے پالس والے جو داسو جیل سے حوالیاتوں کو لے کر آئے تھے، وہ بالکل جج کے سامنے عدالت میں ان کے وجہ پھاڑی گئی یا نہیں پھاڑی گئی؟ تو اس حالات میں ہماری قوم اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ ہم پٹن کے ساتھ ضلع میں شامل ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے آپ سے یہ استدعا ہے، تحریک انصاف کی حکومت سے یہ استدعا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے انصاف کا کوئی توقع نہیں ہے. چھوٹی چھوٹے باتوں پر ہمیں ماریں گے، ہمیں نکالیں گے، دکانداروں کو نکالیں گے، گاڑیوں کو نکالیں گے. یہ قوم ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے ہمارے مستقبل بہت تاریک ہوگا، وہاں ہم غلام بن کر رہیں گے. اس لیے ہم چھوڑ کر ان کو ضلع بنائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ پٹن ہیڈ کوارٹر پر پٹن سب ڈویژن کے 10 یونین کونسلوں میں سے 6 یونین کونسلیں بھی خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ان سے بھی پوچھا جائے، کوئی بھی وہاں پر نہیں. اب کیوں نہیں ہے یہ پٹن والوں سے پوچھا جائے. ہمیں تو مار بھگا کر واپس کر دیا انہوں نے، یہ زبردستی. اور یہاں یہ بھی بتاؤ، آپ یقین کریں یہ قوم سامنے بیٹھے، اگر فوج مداخلت نہ کرتی اور آخر میں یہ بھی علی سب نہ ہوتا تو کیا آپ کو پولیس کے اسکواڈ میں گزرنا بھی ممکن تھا؟ نہیں. اور پھر مزید یہ آخر میں یہ بات کہ وہاں چائنیز بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں. پٹن کے سرزمین پر وہ بغیر اسکواڈ کے پھرتے ہیں، بغیر اسکواڈ کے. اور ہمیں ایک کنوائی بنا کر آگے پیچھے پولیس کے گاڑیوں میں جیل تک پہنچاتے ہیں، جو اب بھی جاری ہے یا نہیں ہے؟ تو ان حالات میں ہم آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم پرامن قوم ہیں، ہم کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے. کیونکہ ہم نے یہ مار کھایا ہے. انہوں نے کہا ہماری سرزمین سے نکل جاؤ، ہم نکلے ہیں. اب دوبارہ کس طرح جائے؟ ہمیں کس طرح اعتماد ہوگا؟ ہاں، اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ ہیڈ کوارٹر وہاں بنے، جیسا کہ ہم پہلے تحصیل داسو کے ساتھ اٹیچ تھے اور اب ہماری یہ جو اوپر سیو اور کنجا ٹریبل ایریا یہ وہاں کے سول ایریا کے ساتھ اٹیچ ہے. ڈی سی ایس پی وہاں ہوگا، ہیڈ کوارٹر وہاں ہوگا. اگر وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو کر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں اپنا گھر سے نکال کر کدھر بھیجیں. تو اس لیے اینی ٹائم امن و امان کا مسئلہ بن سکتا ہے. خدا را یہ قوم آپ سے فریادی ہے، صوبائی حکومت سے فریادی ہے، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے. عوامی حکومت ہے، انصاف کی حکومت ہے. مزید ہم ان ظالموں کے زیر سایہ مت رکھیں، ان ظالموں کے زیر سایہ مت رکھیں. اور ہمیں امید ہے اور بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ بتایا ہے، ہم کہتے تھے کہ یہ ولی اعلیٰ صاحب کی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاٹا کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے. انہوں نے کہا ہے کہ ولی اعلیٰ صاحب کو فل اختیار ہے، وہ 1 سے 2 بھی بنا سکتا ہے اور 1 سے 2 بھی بنا سکتا ہے اور 2 کو 1 بھی بنا سکتا ہے. ولی اعلیٰ صاحب کو جناب نور خان سمجھتے ہیں اختیار ہے کہ وہ دوبارہ پورا ہزارہ ڈویژن کو ایک ضلع بنائے، ایک انتظامی یونٹ بنائے. وہ بنا سکتا ہے، آئین کا اختیار ہے. اس لیے کیوں کہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ
یہ جو شیر ہے نا یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا دیتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یار وہ جنگل کا بادشاہ ہے، چاہے تو انڈا دیتا ہے چاہے تو بچہ دیتا ہے، تو وہ اختیار ہے۔ باقی رہی یہ بات، ہماری یہ درخواست ہے، ہماری یہ قوم کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، انصاف ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ انصاف کا سلوک کیا، ہمیں کسی کے زبردستی فیصلے مسلط ہونے سے نجات دلایا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں ضرور خان یہ قوم بے غیرت نہیں ہے۔ یہ کل اگر آپ کی ضرورت میں اگر ان لوگوں سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے، زیادہ وفاداری کا ثبوت نہیں دیا تو میرا نام اور رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو۔ ضرور خان اس قوم کے کم از کم 5000 نفری MA21 میں موجود ہیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ بھی ایک MA21 میں آتا ہے، 5000۔ اس میں اگی آتا ہے، اس میں کربل آتا ہے، اس میں بفا آتا ہے، اس میں خواجگان آتا ہے، اس میں خاکی آتی ہے، اس میں یہ جو ادھر کیا نام ہے وہ معاشرے کے شہر تک کے تمام علاقے آتے ہیں، اگی آتی ہے اس میں۔ تو لہذا یہ لوگ اس حوالے سے بھی ہمارا کوئی ظلم کا سوچ نہیں ہے، لیکن یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم کسی کا ظلم بھی برداشت نہیں کریں، اور آپ سے دست بدعا ہمارا التجا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہمارے حق غصب کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو ان کو ہاتھ روکو، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آخر میں دو باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ قوم کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جب یہ DC اور SP لوئے کوہستان میں اسٹے کے باوجود بیٹھا تھا نا، بالکل بیٹھا تھا، اس میں دو باتیں ہوئی ہیں، ضرور خان میں آپ کا توجہ چاہتا ہوں۔ ایک زلزلہ ہوئی، زلزلے میں کولے اور پارس میں بھی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے نا، ہوئے تھے اور وہاں بھی ہوئے، لیکن یہ DC پٹن کے سرزمین پر ہونے کی وجہ سے صرف ایک یونین کونسل پٹن کی قیام میں 311 گھروں کے چک لوگوں نے لیے ہیں، 2 لاکھ روپے، 311 چک لیے ہیں، اور پالس اور کولے میں میرے خیال میں 150 بھی نہیں ہوں گے، 13 یونین کونسلوں میں نہیں چھوڑتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر تحریک انصاف کی اس حکومت نے انتہائی شفافیت کے ساتھ بھرتی کرنے کا ایک پالیسی دیا ہے، اور اس پالیسی کے اوپر کاربن ہے، لیکن اس کے باوجود جب میرے سیکرٹریوں کی نوبت آئی تو چونکہ DC چیئرمین تھا اور پٹن کی سرزمین پر تھا، اس نے پٹن کے 20 ویلیج سیکرٹریوں کا پوسٹنگ پالس سب ڈویژن میں کیا، جو ابھی تک ہائی کورٹ میں کیس ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہماری آزادی، یہ تمام چیزیں اس صورتحال میں سر ہیں۔ اس لیے آخر میں بدل خلاصہ ہمارے قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کاری جگہ پر چھوڑا جائے، ہمیں نہ چھوڑا جائے، ان کو کچھ دے کر تعاون حاصل کرو، ہمیں اپنی جگہ پر چھوڑ کر تعاون حاصل کرو۔ اور پھر اگر دیکھیں کہ اگر مفاد پرست وہ لوگ ہیں یا ہم ہیں، یہ قوم ہے، یہ ایک دفعہ آزماؤ تو صحیح نا۔ اور آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دونوں ہاتھ جوڑ کر میں فریاد کرتا ہوں کہ ہمارے اس قوم کی آواز کو آپ خود حل کریں، اگر ضرورت پڑی تو ان کو وزارہ کے سامنے لے کر بیٹھائیں، وزارہ کے سامنے بیٹھائیں، ان کا ملاقات کرائیں، تاکہ ہماری یہ قوم اس بات پر مجبور نہ ہو کہ کہیں جا کر دھرنے دے دیں، کیونکہ یہ بھی آپ کی قوم ہے، آپ کے بھائی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں مزید اس پر آگے نہیں جاؤں گا، یہ سارے معاملات حل ہو چکے ہیں کہ
اگر صبر کا کاسہ لبریز ہو جائے تو خدا نہ کرے کوئی ایک بھی مطلب دیش میں آ کر کوئی ایسا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے جس سے ان قبائل کے درمیان وہ تباہی مچے گی جس کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے میں شکریہ کے ساتھ اپنے بھائی کا ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کر ہماری اس مظلوم بے بس اور مجبور قوم کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جناب مولانا اسمت اللہ صاحب نے اپنے جذبات کا احترام کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے آپ کے اور اپنے